مغرب کے بعد جو ہے یہ دوسرا سیشن ہے، تھوڑا سا بیچ میں رکنا پڑا تھا، نماز کے لیے بریک کیا تھا۔ تو اب یہ شرک کے متعلق جو ہے ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا میرا انکار کرتا ہے اور اسے کوئی حق نہیں ایسا کرنے کے لیے، اور وہ مجھے گالی دیتا ہے اور اسے کوئی حق نہیں ہے ایسا کرنے کے لیے۔ وہ میرا انکار یہ کہہ کر کرتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا اس کی موت کے بعد، جبکہ اس کا دوبارہ پیدا کرنا یا اس کی موت کے بعد کا اٹھائے جانا میرے لیے زیادہ آسان ہے پہلی بار پیدا کرنے سے۔ وہ مجھے گالی یہ کہہ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک بیٹا بنا لیا ہے، جبکہ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میں ہی جو ہے احد الصمد ہوں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں احد ہوں، اکیلا ہوں، میں صمد ہوں، سب میرے محتاج ہیں، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں اور نہ کسی کا باپ، اور میرے برابر کوئی نہیں۔ پھر پانچواں جو سیکشن ہے آج کے سیشن کا، اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ صورت نازل ہونے کے بعد لفظ احد کا کیا اثر ہوا۔ تو پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کو کیسے امپلیمنٹ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہیں اور اس کو آڈ یعنی طاق پسند ہے، طاق نمبر پسند ہے، آڈ نمبر پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال آڈ نمبرز میں کیے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے، وتر کی نماز 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت، وتر کی نماز۔ یہ تو ہے ہی وتر، ہے ہی طاق، ہے ہی آڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بھی کھاتے تو آڈ نمبر میں کھاتے۔ قیام اللیل کے لیے کہا کہ 2/2 ہے، 2 رکعت بائی 2 رکعت ہے۔ قیام اللیل کے تعلق سے حدیث ہے کہ 2 رکعت بائی 2 رکعت ہے۔ پھر اس کے لیے کہا کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن کہا کہ جب اگر فجر کا جو ہے اندیشہ ہو تو اس کو جو ہے آڈ کر لیا جائے۔ پھر وضو کے تمام ارکان آڈ نمبر میں ہیں، 3۔ پھر طہارت کے لیے بھی پرانے زمانے میں مٹی کے ڈھیلے یا جو ہے پتھر استعمال ہوتے تھے، وہ بھی جو ہے لیتے وقت آڈ نمبر میں لینے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر لیلۃ القدر یعنی طاق راتوں میں، آڈ راتوں میں دیکھنے کا جو ہے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر جنازے کو غسل دیتے وقت بھی جو ہے آڈ مرتبہ پانی ڈالنا اور اس کا جو ہے اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر صبح اور شام کے اذکار جو ہے یا تو 1 بار پڑھنے کا ہے یا آڈ نمبر جو ہے آپ نے بتایا پڑھنے کا ہے، 3 بار پڑھو، 7 بار پڑھو، ایسے۔ پھر نماز میں جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں وہ بھی آڈ نمبر۔ پھر نماز کی رکعتیں خود دن بھر میں جو ہے وہ آڈ ہیں۔ پھر اگر رات میں اگر آپ چلے جائیں گے تو وہ بھی آڈ ہیں۔ پھر شیطان کو جو جمرات پہ ہم پتھر مارتے ہیں وہ بھی 7 پتھر مارتے ہیں، تینوں شیطانوں کو الگ الگ 7 پتھر مارتے ہیں۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے 7 چکر کاٹتے ہیں۔ طواف جو ہے 7 بار ہے۔ نماز قصر کر سکتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے سفر کے اندر ایک حدیث میں آیا کہ 19 کا جو ہے فگر آیا کہ 19 دن تک اگر آپ سفر میں ہیں تو اس میں قصر کر سکتے ہیں۔ اگر 19 دن سے زیادہ ہے سفر آپ کا تو وہ پھر نارمل نماز پڑھنے کا ہے۔ تو وہاں پر بھی جو ہے آڈ کا ایک فگر آیا۔ پھر اذان کے جو الفاظ ہیں وہ 19 کے قریب ہیں، آڈ ہے، اور اقامت میں جو ہے وہ 2 کم کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے 17
ہو جاتے ہیں، وہ بھی آڈ ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات میں حصہ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 63 ایئرس تھی، وہ بھی آڈ ہے۔ تو ایک ایسی عجیب و غریب جو ہے یہ چیز ہے، جس کو اب انالیسس کے لیے جب دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اپنے پاس بلایا تو بھی وہ عمر بھی آڈ اس میں تھی، بہت بڑا وہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی العہد کو جو ہے پسند کرنا اور اس کو جو ہے چپک جانا۔ تو پچھلے درس میں ہم نے واحد اور احد کے ڈفرنس کو سنا تھا۔ واحد کے معنی ایک، عربی زبان میں جب واحد کہیں گے تو چانس ہے کہ وہ اثنین بھی ہو سکتا ہے۔ جب واحد کہیں گے تو موقع ہے کہ اثنین بھی ہوگا، 2، پھر اس کے بعد ثلاثہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گنتی پھر چلی جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے، لیکن جب احد کہیں گے تو معنی ہوں گے اکیلا اور کوئی نہیں۔ تو جب بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ غلام تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے، ابو جہل کے کہنے پر امیہ ابن خلف بلال رضی اللہ عنہ کو پیٹنا، گرم زمین پر گھسیٹنا اور وزن گرم پتھر آپ کے سینے پر رکھ دینا جیسے ظلم وہ کر رہا تھا۔ یہ کفار جو تھے وہ چاہتے تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن وہ احد احد کہتے جا رہے تھے۔ قل هو اللہ احد کا ایسا اثر لیے دل و دماغ پر کہ وہ احد چھا گیا تھا۔ یہ سن کر کفار کو اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اللہ کہتے تو اس زمانے کے کفار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ وہ کس حساب سے مانتے تھے؟ وہ اپنے حساب سے مانتے تھے۔ وہ جو ہے ان کے کئی خداؤں کے ناموں میں اللہ بھی ایک نام تھا۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ جو ہے جو اللہ کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور خدا کے طور پر ان کے پاس تھا دوسرے خداؤں کے ساتھ، کیونکہ قرآن میں بھی آیا کہ بھئی ان سے پوچھو کہ یہ کام کون کر سکتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو اس میں جو ہے وہ دلیل ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ لیکن مسند احمد کی حدیث میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لائے اس میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کفار چاہتے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ نہیں تھا، وہ اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ان کو اجازت دی گئی، وہ کچھ چیزوں میں جو ہے کچھ بول بھی دیتے تھے، کچھ تھوڑا جو ہے ان کو جو ڈھیل دی گئی تھی اس کے اوپر عمل بھی کر لیتے تھے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ظلم سہتے گئے اور احد 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 کہتے رہے، اس کو نہیں چھوڑا، اور جو ہے وہ اپنی پرواہ کیے بغیر جو ہے ان کو اللہ کے اکیلے ہونے پر ایسا یقین آ گیا تھا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر احد احد کہتے جا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے احد احد، وہ اکیلے رب کو پکار رہے تھے جس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ یہ سن کر ان پر اور ظلم کیا جا رہا تھا۔ آخر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ امیہ بن خلف سے جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور جو ہے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ عہد کی تاثیر تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ کا قوی ایمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بہت پسند تھے، آپ کو مؤذن بنا دیا گیا، تو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اور اذان کے الفاظ جو ہے 5 وقت دن میں پکارتے تھے لوگوں کو نماز کی طرف، وہ بلاتے تھے۔ یہ جو ہے العہد کا وہ اثر ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے اب یہ 7واں جو پوائنٹ ہے، کچھ پچھلے درس میں ہم نے اس کو کور کیا تھا کہ
یونیفارمٹی یونیورس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی وجہ سے اس یونیورس میں جو ہے یونیفارمٹی ہے. یعنی قل اللہ احد کا مطلب جو ہے پچھلے درس میں ہم سن چکے ہیں کہ اس کائنات میں یونیفارمٹی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ ہے، ایک ہی الہ ہے، اس وجہ سے جو ہے یونیفارمٹی ہے. اگر ایک سے بڑھ کر الہ ہوتے اس کائنات میں تو کیوس ہوتا، انتشار ہوتا. جب کائنات میں یونیفارمٹی ہے تو انسان کی زندگی میں یونیفارمٹی کیوں نہیں ہے؟ کیوں پریشان ہیں؟ انسان کو شانتی چاہیے، امن چاہیے، پیس چاہیے. کیوں امن و امان نہیں ہے؟ کیونکہ میجورٹی جو ہے انسانوں کی اکثریت الحد کو نہیں مانتے. سب بھاگ رہے ہیں ورلڈ پیس کے پیچھے، لیکن اسلام قبول نہیں کریں گے. تو پتہ چلا کہ ایک اللہ، ایک احد الصمد کو ماننا پڑے گا. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے احد کا ہماری زندگی میں آنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اخلاص پیدا کر دے. آمین. تو اب اللہ الصمد، اب پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا کہ الصمد ایک ایسا مضبوط سہارا جس کے سب محتاج ہیں. اب ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اکیلے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور ایٹریبیوٹ ہے جو غنی ہے، جس کا مطلب انڈیپینڈنٹ، ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا. تو الصمد کے مطلب میں زیادہ رجحان ڈیپینڈنس کی طرف ہے. ایسی پرسنالٹی جس پر سارا کا سارا کریشن ڈیپینڈنٹ تھا، ہے اور رہے گا، ہر وقت، ہر لمحہ. اور اس وقت بھی جب ہماری یہ جو ہے گھڑیاں نہیں تھیں، ہمارے کلاکس وغیرہ نہیں تھے ٹائم میجر کرنے کے لیے. پھر الصمد کہ ہم کیسے محتاج ہیں. پچھلے درس میں ہم نے سرسری طور پر نظر ڈالی تھی. یہاں چند مثال سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم الصمد پر کچھ اس طرح سے ڈیپینڈنٹ ہیں. اب تمام سائنسی تحقیقات جو ہیں وہ اتفاق سے انسان کو مل گئی. یعنی مطلب سائنٹیفک ڈسکوریز آر آل بائی چانس. کوئی بھی جو ہے ایسے نہیں ملی. جتنے سائنٹیفک ڈسکوریز ہے، آپ پوری سائنس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، آل سائنٹیفک ڈسکوریز آر بائی چانس. اتفاق سے معلوم ہو گیا. تو اس کی ایک اور مثال جو ہے یہ بنزین کے تعلق سے ہے. جب بنزین ڈسکور ہوا تو اس کا جو فارم تھا C6H6 کہتے ہیں کیمسٹری میں، اس وقت کی نالج کے حساب سے یہ بہت ہی انسٹیبل فارم ہونا چاہیے تھا، لیکن بنزین سٹیبل تھا. تو سائنسدانوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بنزین میں سٹیبلٹی کہاں سے آ رہی ہے. تو سائنسدان اس کے سٹرکچر کے پیچھے کئی سال لگا دیے. فارمولا تو معلوم تھا، فارمولا معلوم ہو گیا تھا وہ کر کے کہ بھئی یہ C6H6 ہے، لیکن سٹرکچر معلوم نہیں ہو رہا تھا. جو سائنسدان اس پر کام کر رہے تھے اس نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ وہ سانپ اپنی منہ سے دم کو پکڑا ہوا ہے. وہ فوری اٹھا اور وہ بنزین رنگ کا جو ہے سٹرکچر اس نے اتار دیا. تو یہ بھی ایک چانس ڈسکوری تھی. اس کو جو ہے کیسے پتا چلا؟ اس سٹرکچر کا وہ کئی سال سے جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن اس سٹرکچر کو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو یہ خواب میں اس نے دیکھا اور یہ وہاں سے پھر یہ بنزین رنگ ایسے اتاری جانے لگی، وہ ہیگزاگنل جو سٹرکچر ہے. تو پتا چلا کہ کوئی ہے جس پر یہ ڈیپینڈنٹ ہے اور اس کی وجہ سے یہ بنزین سٹیبل ہے. تو وہ سٹرکچر اس طریقے کا تھا اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو. تو میں جب بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں، یہ سانپ کا اپنی دم کو جو ہے منہ سے پکڑنا اور اس کے خواب کے بارے میں، تو ہمیشہ جو ہے وہ آیت الکرسی کا وہ جو حصہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا ہی لے سکتے ہو جتنی کی وہ تم کو اجازت دے، جتنا وہ چاہے. یہ کس نے بتایا کہ بنزین کا سٹرکچر کیسا ہے؟ یہ تو
اللہ الصمد کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اور ایک مثال کو دیکھتے ہیں کہ ہم لمبائی کو لینتھ کو میٹر میں ناپتے ہیں یا میجر کرتے ہیں. تو اب اس کی بھی اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں تو جو ہے وہ الگ الگ میجرمنٹس تھے لمبائی کو ناپنے کے لیے. وہ جو بھی اپنے ملک کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا جو پیر کا جو سائز ہوتا تھا وہ جو ہے اس سے کچھ چیزیں ناپ لی جاتی تھیں. تو یہ اس کو فائنلائز کرنے کے لیے 1793 میں 1 میٹر وہ لمبائی تھی جو نارتھ پول سے ایکویٹر تک کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 10,000 کلومیٹر ہوتی ہے. اس کو جو ہے ہم ڈیوائڈ کر دیں گے تو 10,000 کلومیٹر بولے تو میٹر میں جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ میٹر ہوتے ہیں. تو اس کو 1 کروڑ سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ 1 میٹر ہو گیا. تو 1793 میں یہ جو ہے اس کو ایسے ڈیفائن کیا جاتا تھا. پھر 1799 میں میٹر کا ایک پروٹوٹائپ بنایا گیا کہ بھئی یہ ایک لمبائی رکھی گئی اور اس کو کہا کہ بھئی یہ ہے میٹر. لیکن اس کے اندر بھی کچھ پرابلم ہونے لگے کہ بھئی وہ ہیٹ سے اور اس چیز سے جو ہے اس کی لمبائی بڑھتی گھٹتی جا رہی تھی. اس میں بھی جو ہے کچھ پرابلم ہو رہا تھا. پھر 1899 میں اس کو بدل دیا گیا, یعنی دوسرا جو ہے ایک میٹر لایا گیا. وہ مٹیریل سے بھی فرق پڑتا ہے کہ کس مٹیریل سے آپ لے رہے ہیں, پھر اس کو لے کے جا کے کسی اور مٹیریل کا جو ہے وہی سیم ناپ لیں گے تو پھر جو ہے وہ گرمی اور سردی کے حساب سے کچھ ملی میٹر کا فرق آ جائے گا. پھر 1983 میں 1 میٹر کو یہ اسپیڈ آف لائٹ سے جوڑ دیا گیا. اسٹینڈرڈائز, یہ ساری چیزیں اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس کو 1 سیکنڈ میں روشنی جو ہے ہم عام طور پہ کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ جاتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں جاتی ہے. لیکن اگر اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ 299,792,458 میٹرس, 3 into 10 power 8 meters. 3 into 10 power 8 meters. ہاں وہ کہتے ہیں. تو 1 سیکنڈ میں روشنی اتنی دور سفر کرتی ہے. تو اب یہ نمبر سے ایک کو یہ نمبر سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو اتنے سیکنڈ میں جتنی دور روشنی جاتی ہے وہ 1 میٹر ہے. روشنی کی سپیڈ سے جو ہے اس کو وہ کر دیا گیا. تو یہ میٹر ایک بہت لمبا سفر طے کر کے یعنی یونیورسل کانسٹنٹ کی طرف آ گیا ہے, اور بھی اسی ڈائریکشن میں آتے رہیں گے جس سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اب یہ یونیورسل کانسٹنٹ کیا ہے؟ یہ اسپیڈ آف لائٹ ہے. اب یہ بھی جو ہے اس احد الصمد کی طرف اشارہ کرتی ہے, کیونکہ پہلے کچھ کسی چیز پہ آپ ڈپینڈ کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی. اس کے بعد دوسری چیز پہ آپ ڈپینڈ کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی. پھر تیسری جو ہے اس میں بیچ میں ایک وہ بھی آیا کہ بھئی یہ کچھ ویو لینتھ ہے, کوئی ایک مٹیریل ہے اس کی جو ہے ویو لینتھ کو لے کر کے جو ہے بولے کہ یہ اتنی ویو لینتھ ہوگی تو یہ 1 میٹر ہے. تو ویو لینتھ کس نے بنائی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ الاحد الصمد کی طرف اشارہ کرتی ہیں. پھر ہم وزن کو یا ویٹ کو کیجیز میں ناپتے ہیں, میجر کرتے ہیں. اور پھر ہم نے اسکول میں پڑھا تھا کہ 1 kg از ایکویولنٹ ٹو 1 لیٹر. یہ جو 1 لیٹر آف والیوم آف واٹر اس کا جو ویٹ ہے وہ 1 کلو ہے. پھر یہ بھی جو ہے چینج ہوتا چلا گیا. اب اس کو جو ہے وہ فریکوینسی, اس میں بھی کافی ڈیٹیل ہے کہ بھئی اس کے بعد یہ چینج ہوا, اس کے بعد یہ چینج ہوا, اس کے بعد یہ چینج ہوا. اس میں بھی ایک بارٹ کی طرح جو ہے وہ بنا دیا گیا. تو اس کو بھی اب فریکوینسی آف لائٹ سے کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے, جو روشنی کی تاثیر یعنی پراپرٹیز کو لے کر کے وہ کیلکولیشن ہو رہا ہے. تو اب یہ روشنی میں یہ کس نے رکھا, یہ اسپیڈ کانسٹنٹ کس نے بنایا؟ وہ بھی اللہ الصمد نے بنایا. ہم چاہیں انچاہے اللہ الصمد پر ڈپینڈ کر رہے ہیں. پھر وقت کا بھی ایسا ہی ہے کہ بھئی ایک دن جو زمین ایک چکر کاٹتی ہے تو اس کو جو ہے وہ 24 آورس سے ڈیوائڈ کرے, پھر اس کے بعد 60 منٹ سے ڈیوائڈ کرے, پھر 60 سیکنڈ سے جو ہے اس کو ڈیوائڈ کرے, تو یہ 86,400 کی ویلیو ہوتی ہے.
وہ جو ہے 1 سیکنڈ کہتے تھے. تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے یہ اب اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جب تک آپ 1 سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں تو جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم ملی سیکنڈ میں چلے گئے, مائکرو سیکنڈ میں چلے گئے, پھر وہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ نینو سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں. تو جب یہ بالکل سیکنڈ کو بھی آپ ڈیوائڈ کر دیں گے, وہاں جو ہے پھر پرابلم شروع ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارا جو پرانا جو ڈیفینیشن ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو اب اس کو کیا کر رہے ہیں کہ یہ سیشیم 133 ایک ایٹم ہے, یہ کچھ اس کی جو فریکوینسی ہے, یعنی اس کے اطراف, اس کے نیوکلیس کے اطراف جو جس طریقے سے الیکٹران گھومتے ہیں, یہ پلانکس کانسٹنٹ کو لے کر کے جو کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ کتنے ہرٹز 1 سیکنڈ میں اتنے ہرٹز ہوتے ہیں, وہ تقریباً 9 بلین کے قریب جو ہے وہ ہے. تو آج جو ہے اس کو اس پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ ہم نینو سیکنڈز میں ہماری وہ ہو رہی ہے. تو وہ سیشیم, وہ ایٹم کی اطراف جو الیکٹران گھوم رہے ہیں, جس فریکوینسی سے گھوم رہے ہیں, وہ جو ہے آپ میجر کریں گے تو پھر آپ کو یہ نینو سیکنڈ بھی آپ کے لائن میں آ جائیں گے, مائکرو سیکنڈ بھی آپ کے لائن میں آ جائیں گے. تو جیسے جیسا وقت گزرتا جا رہا ہے, ہم جو ہے چیزوں کی ڈپینڈنس چینج کر رہے ہیں, لیکن ہر چیز کے اوپر جس پہ آپ کی ڈپینڈنس تھی وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو ایسی کئی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے, یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ پہلے زمانے میں شاید لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی ہاں ہم کو ڈپینڈنس, ہم جو ہے کوئی خدا پہ ڈپینڈنٹ ہیں. آج جو ہے ہماری سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل پروگرس ہو گئی, ہم جو ہے نینو سیکنڈ میں بات کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس پیسہ بھی بہت ہے, اور ہم جو چاند تک پہنچ گئے, ہم مارس تک پہنچ گئے, ہم ایسا کر دیا, ہم ایسا کر دیا. نہیں, آپ کی ایک ایک چیز, یعنی آج کی سائنٹیفک پروگرس بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ہی ڈپینڈنٹ ہے. اس سے جو ہے انکار نہیں کر سکتے. تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک ایک چیز اللہ الصمد پر ڈپینڈنٹ ہے. ہم آج بھی محتاج ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو میڈیسن میں جو ہے اب آ جائیے, ایک چھوٹی سی چیز, کوئی چیز رک جائے, پیشاب رک جائے, جاری نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ کیسے نظام چل رہا ہے اللہ الصمد کا. پھر انسان کے تمام سینسز سے دماغ کو جو انپٹ جاتا ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے, کان سن رہا ہے, ناک سونگھ رہی ہے, زبان ٹیسٹ کر رہی ہے, ہمارے جو چمڑی ہے وہ محسوس کر رہی ہے. اس میں سے کوئی ایک بھی اگر بند ہو جائے تو ہمارا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے. اور اگر 2 سینسز بند کر دو تو وہ دماغ جو ہے پھر کام نہیں کرے گا, وہ بالکل جو ہے جو کہو گے وہ مان لے گا. تو ڈسکوری چینل پر کچھ اسی طرح کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. لوگوں کے آنکھ اور ناک, آنکھوں پہ جو ہے پٹی باندھی گئی اور ناک کو جو ہے بند کر دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو کچھ ایک ڈش ان کے سامنے پیش کی گئی, وہ بغیر دیکھے بغیر سونگے کھا رہے تھے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیا کھائے, تو وہ سب الگ الگ جواب دینے لگے. کئی الگ الگ پارٹیسپینٹس تھے, وہ سب جو ہے الگ الگ جواب دینے لگے. تو ایک بھی جو اس میں سے صحیح جواب نہیں تھا. پھر ان کو کہا گیا کہ بھئی ہم نے تم کو چاکلیٹ کھلایا. تو پھر انہوں نے سوچ کے کہا کہ ہاں شاید چاکلیٹ تھا, وہ ہم نے غلط جواب دیا. لیکن اصل میں ان کو جو ہے وہ بروکولی کا پیسٹ بنا کر اس میں شکر وغیرہ ڈال کے ان کو کھلایا گیا. تو ٹیسٹ, ٹیکسچر, آنکھ اور ناک کو بند کرنے سے آپ کے دوسرے سینسز جو ہے ویسے کام نہیں کرتے. تینوں چاروں یہ جتنے سینسز ہیں ہمارے, وہ سارے پورے حواس جو ہیں ان کو ملا کر کے جو ہے جب دماغ پر انپٹ آتا ہے تب جا کر جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. قرآن میں پھر یہ جو ہے
سیکشن ہے اس کے قرآن میں سورہ نمل کے کچھ سوال آئے ہیں. ان سوالات میں اللہ الصمد کا جواب بھی ہے. وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی سے ہرے بھرے باغ اگائے. یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اس باغ کے درختوں کو اگاتے. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. یہ سورہ نمل کی 60 آیت ہے. تو ایسے ہی جو ہے سوال سورہ نمل میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے 2 سمندروں کے بیچ ایک بیریئر، ایک رکاوٹ بنائی. یعنی 2 سمندر کے اندر جب ریور واٹر یعنی دریا کا جو پانی آ کے مکس ہوتا ہے، وہ سرفیس ٹینشن کی وجہ سے ملتا نہیں ہے سمندر کے پانی میں، ایک ساتھ نہیں مل جاتا. وہ کچھ کلومیٹر تک جو ہے ساتھ جاتا ہے، پھر جا کے وہ وہاں سمندر کے پانی میں مل جاتا ہے. اور آپ دیکھے ہوں گے کئی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر، اور 2 الگ الگ کلر کے پانی ہوتے ہیں. ایک سائڈ میں گہرا پانی ہوتا ہے، ایک سائڈ میں ہلکا کلر کا پانی ہوتا ہے. اور جو دریا والا پانی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور دوسرا جو پانی ہوتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یہ عام چیزیں ہیں جو ہم عام طور پہ غور کرتے ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ ان کی اکثریت، ان کی جو میجورٹی ہے وہ علم نہیں رکھتی. وہ کون ہے جو مجبور اور لاچار کی دعا سنتا ہے؟ یعنی کیسی کیسی چیزوں کے لیے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، الصمد کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے. پوری پولیٹیکل سسٹم اس کے ایک پیس کے اندر آ گیا کہ بھئی جو پارٹی رولنگ آتی ہے، میجورٹی سے جیت کے آتی ہے، یا جس قسم سے بھی جو ہے اس کو وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کون لاتا ہے ان کو؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر بہت کم غور کرتے ہو تم، بہت کم جو ہے غور کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کون ہے جو تم کو جنگل اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ بناتا ہے، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پاک ہے. پھر پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کون ہے جو خلقت کو یعنی کریشن کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو ریکریٹ کرتا ہے، بار بار پیدا کرتا ہے. اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ ہرگز نہیں. اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. یعنی جو شرک کرتے ہیں ان سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے. اب جو ہے ایک تہائی قرآن کو پیش کرنا پڑے گا اس صورت کی جو ہے تفسیر میں، ورنہ جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا. پھر اللہ الصمد، ہم سب ڈپینڈنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، اس کے محتاج ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صمد وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے. ایک حدیث جو ہے تو لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ. انسان کی کمزوری بچے ہیں، اور بچپن بھی ایک کمزوری ہے. تو قرآن کی سورۃ الانعام میں کی جو ہے 101 اور 102 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لانے والا ہے. اس کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ وہ ہر چیز کو پیدا کیا، کریٹ کیا، بنایا. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ 101 آیت ہے سورہ انعام کی، اور 102 آیت میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں یہی وہ اللہ ہے جو تمہارا پالنے والا مالک ہے، اس کے سوائے کوئی سپریم اتھارٹی اس کائنات میں نہیں ہے. وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، بنانے والا، ہر چیز کا بنانے والا ہے. اسی کی عبادت کرو، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو بچے ہوتے ہیں تو جو ہے ماں باپ کچھ بچوں کو تھوڑا زیادہ پیار کرتے ہیں، کچھ کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں.
پھر اس میں جو ہے تھوڑی پارشلٹی ہو جاتی ہے، تھوڑا جو ہے وہ ہوتا ہے ناانصافی ہوتی ہے، تو کچھ انیکوالٹی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہیں. اسی لیے لازماً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اکیلا ہونا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمام انسان ایک برابر ہیں، اس کے سامنے جو ہے سب ایکول ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے بولنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم اس کو گالی دے رہے ہیں. کچھ دیر پہلے یہ ہم نے حدیث سن چکی ہے. پھر اب یہ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا غصہ، اپنا غضب بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ الرحمن نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے. یہ سورہ مریم کی 88 آیت ہے. یہ تو تم بہت ہی بھاری اور سخت بیہودہ بات بنا لیے ہو. یہ بات ایسی ہے جس پر قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائے کہ انہوں نے الرحمن کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہ بہت ہی جو ہے بھاری بھڑکم جو ہے بات ہے. آسمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، زمین جو ہے اس قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، اور جو ہے پہاڑ قریب ہے کہ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسی یہ بات آسان نہیں ہے. کیسی بڑی بات کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے اور اس کی وہ عبادت کرتے ہیں. اس کو کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی جو ہے کوئی بیوی نہیں ہے، یعنی اس کے برابر کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اگر امیجن بھی کریں گے تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا. تب اس کو اب اصل میں مسئلہ جو ہے وہ سوچنے کا ہی مسئلہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، تو یہاں سے پورے پرابلم شروع ہوتے ہیں. تو اس کو ایک مثال کے طور پر جو یہ ہے کہ بھئی اب ایک کمرے میں کرسیاں بھر دی جائیں اور ان کو جو ہے سوچنے کی استطاعت دے دی جائے، اور وہ کہیں کہ بھئی تم اپنے بنانے والے کو سوچو کہ وہ کیسا ہے، تو ایک بڑی کرسی کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتے. ان کی اتنی استطاعت ہے. تو ویسے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ہمارے اطراف میں کس قسم کے جو ہے لوگ چیزیں بنا لیے ہیں جس عبادت کرنے کے لیے. اب انسان جب سوچنے لگتا ہے کہ بھئی کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ ہیں، تو جو ہے وہ یہ سوچا کہ بھئی وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے تو اسے کئی ہاتھ بنا دیے. وہ ہر طرف دیکھ سکتا ہے اور کئی چیزیں سوچ سکتا ہے تو اس کی کئی جو ہے سر بنا دیے. تو ویسی چیزیں ہم کو عام طور پہ یہ دکھائی دیتی ہیں ہمارے اطراف میں. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. جو بھی دماغ میں آئے گا وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. تو یہاں جو ہے اس کا یہ ختم ہوا. اب کیونکہ یہ ایک درس کی شکل میں نہیں ہے اور جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ایک ڈسکشن کی طور پر ہے، تو جب محفل میں ہم بیٹھتے ہیں تو محفل کا جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے. کفارۃ المجلس کے لیے، یعنی محفل کی دعا ہوتی ہے، اس کو جو ہے تھوڑا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو یہ جو ہے محفل میں بیٹھنے کی دعا ہے. جب بھی کوئی ایسی چیز باتیں کرتے ہیں تو جو ہے یہ دعا کو یاد کر لیں اور جو ہے اس کو پڑھ لیں. انشاءاللہ جو ہے اگر کوئی چیز ایسی ہم نے کہہ دی ہو یا کچھ ہو تو جو ہے یہ دعا سے انشاءاللہ کفارہ ہو جائے گا. اس کے لیے برابر جو ہے اس کی وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ ہے.